ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ بے انتہا درود و سلام ہو امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ احباب نے برکت اور اس کے ذرائع کے متعلق سماعت فرمایا کہ برکت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ذات النمو و ذات الدمام، ہمیشہ رہتی ہے، رزق کو مال کو بڑھاتی رہتی ہے۔ اس کے اسباب میں پہلا سبب ایمان، کہ ایمان برکت کا بنیادی سبب ہے، ذریعہ ہے۔ پھر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محنت ہے، حق کے ساتھ ہے، بندہ محنت کرتا ہے، اللہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اس برکت کی ہمیشہ اور ہر وقت ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب اللہ رب العالمین اپنا فضل کرتے ہیں مگر چند لوگوں پر۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو اگر ملا جائے، ان کے حال احوال کے بارے معلوم کیا جائے، خیریت دریافت کی جائے، تو اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، گزران اچھی نہیں ہے جی، گزارا ہو رہا بس۔
معاملات اچھے نہیں چل رہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، شکوہ ہے، یعنی کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کی ہمیشہ اور ہر وقت ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے، امت مسلمہ کے امام ہیں۔ نبوت کا تاج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے، رسالت آپ کے پاس ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امت کے امام، انبیاء کے امام ہیں، جنت کا سب سے پہلے افتتاح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، آپ کی شان بیان ہی نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والوں پر بھی رب جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، آپ ہی کے بارے امت کہتی ہے اللہم بارک علی محمد، اے اللہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پر برکتیں نازل فرما۔ کتنی بڑی ذات، کتنا بڑا مقام، آپ کی شان بیان ہی نہیں کی جا سکتی، الفاظ ہی نہیں ہیں اتنے۔ اس مقام کو بیان کریں، اس شان کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ قرآن اترا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملے کیا کفایت کریں؟ پھر بھی کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے محمد رسول اللہ پہ برکتیں نازل فرما۔ ضرورت ہے اس کی برکت کی، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے معاملات میں کیوں نہیں ہے؟ میرے سمیت ہر دوسرا شخص پرشکوہ ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، برکت نہیں ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، نظر ہی نہیں آتی برکت۔ تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، آزمائش میں گرے ہوئے ہیں، برکت نظر ہی نہیں آتی۔ کیسے ملے گی برکت؟ سب سے پہلے تو برکت نیک اعمال کے اندر ہے، نیکیوں کے اندر ہے۔ مسلم ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو ماننے والے ہیں، یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہمارا منہج بھی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی سوا اس دنیا میں کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اگر کافی ہونے والی کوئی چیز ہے تو یہ قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، برکت کی ضرورت ہے۔ اب آئیے نیک اعمال، نیکیوں میں برکت ہے جس کے ہم کوتاہ ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، تھوڑی کرتے ہیں، کوشش بھی تھوڑے عمل کی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان ہو جائے، دکان پہ بیٹھے ہیں، مصروفیت میں ہیں، ہر دوسرا بندہ بڑی افراتفری ہے، مصروف ہے، اذان مل جائے، نماز پڑھنی ہے، تو ذہن میں جو بات لے کر مسجد میں آتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ فرض پڑھ کے چلے آئیں گے، اگلی بات کی کوشش نہیں کرتے کہ سنتیں بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، نہیں ہوتی ذہن میں یہ بات۔ ذہن میں کیا ہے؟ اذان ملی ہے یار، 4 فرض ہیں، اٹھیں چلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ نیکیوں کے بارے دل و دماغ میں وسعت ہی نہیں ہے کہ دل میں یہ بات ہو، فرض پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، رب کو سجدہ کریں گے، سجدے میں عرض و نیاز کریں گے، پرواہ نہیں ہے، کوتاہ ہیں میرے سوال، صرف محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان آ رہے ہیں، بس یہی 30 روزے رکھے ہیں، سال میں باقی دنوں میں کتنے رکھتے ہیں؟ تقریباً بہت کم لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ صرف رمضان کے، اور رمضان میں بھی عارضہ، بہانہ، تکلیف، پریشانی، مسائل، سفر، صعوبتیں سامنے آ جاتی، کیسے رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ رکھ لے گا ہمارے روزے، اس طرح کام چلا لیں، یعنی کہ عملی طور پر بھی کوتاہ ہیں۔ پھر بھی اعمال کے اندر برکت ہے، درود میں برکت ہے، سلام میں برکت ہے، دودھ پئیں، دودھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ دودھ پئیں، دودھ پینے کے بعد دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت عطا کر دے، جو میں نے پیا ہے اسے میرے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں دودھ تو صبح شام پیتے ہیں، صبح شام، کتنا لوگ ہیں جو دعا پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیکیوں کے معاملے میں کوتاہ ہیں تو برکت کیسے ملے گی؟ اعمال میں بڑھیے، نیکیوں میں بڑھیے، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ کے لیے برکتیں عطا کر دے گا۔ تیسرا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
البرکت ما اکابرہم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں بڑے ہیں، والدین ہیں، والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، اب حدیث آ گئی ہے، ایمان ہے حدیث پر، ماننے والے ہیں، البرکت ما، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے۔ بڑوں کے ساتھ کتنا رہتے ہیں؟ نوجوان کی شادی کر دیں، وہ چوتھے دن کہتے ہیں الگ گھر بنا دیں، والدین کے ساتھ نہیں رہا جاتا ہمارا، بچے ہو جائیں والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ کر دیں ان کو، نئی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، نئے محلے میں جا کے نیا مکان، والدین پیچھے پرانے میں نہیں رہ سکتے۔ البرکت تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے، اپنے بڑوں کے پاس رہیں، ان کا اکرام کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، ان کے پاس برکت ہے۔ کتنا بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کریں، اللہ برکتیں عطا کر دے گا۔ اور برکت چیز ایسی ہے کہ چھوٹے سے اسباب سے بھی مل سکتی ہے، تھوڑے تھوڑے اسباب۔ ایک تو یہ کہ برکت نیک اعمال میں، اب ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بھی کرتے ہیں، تھوڑی بہت بھی کرتے ہیں، مگر برکت نہیں ملتی، ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، نظر ہی نہیں پھیرتے اس طرف کہ گناہ، نیکی کر دریا میں ڈال، گناہ کو سامنے لاؤ، اس کو دیکھو، دل افسردہ ہوگا، روئیں گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی، رب سے گڑ گڑائیں گے، بخشش مانگیں گے۔ یہی تو موقع ہے، مر جانے کے بعد کم موقع ملیں گے کہ رب سے بخشش مانگیں، نہیں ملنے، یہی زندگی ہے۔ گناہ بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہیں۔ غیبت، اکثر بندے ہم میں سے کسی کے بارے بات، غیبت کیا ہے؟ کسی کے بارے بات کریں، اسے روکا جائے، بھائی بات نہ کرو، اور یار میں تو سچ بولتا ہوں، اس میں ہے یہ بات، اس میں ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں، نہ ہوتی تو میں کب کہتا، اور بھائی یہی تو غیبت ہے، اس میں نہ ہوتی تم بہتان لگا رہے ہوتے، اس میں ہے تم کہتے ہو تو یہ غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، تم کہہ رہے ہو اس میں ہے، تم کہتے ہو یہ غیبت ہے، نہ کہو اسے، اپنی زبان سے جملے مت بولو۔ چار دوست مل کے بیٹھے، فلاں کسی کا ذکر آ جائے، دوسرا تیسرا، او بھائی میں بہتر جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، فلاں ایسا، اگر کوئی روک لے، او بھائی اس میں ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں، یہی حقائق جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو یہ غیبت ہے، حقائق مت بولو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، عمر ہے، سفر میں آپ نے پڑاؤ کیا، ایک خیمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ کر دیا، عمر اور ابو بکر ایک خیمے میں رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم، ابو بکر عمر کے ساتھ ان کا غلام، ان کا خادم ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سستانے لگے، نیند کرنے لگے تھے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں اٹھے، دیکھا غلام ان کا خادم ابھی تک سویا ہوا ہے، نیند میں۔ وہ کہنے لگے دیکھیں جی اسے، یہ کیسے سویا ہوا ہے، جیسے اپنے گھر میں سویا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد غلام کو اٹھایا، اٹھ، دیر ہو گئی ہے، تو نے اتنی زیادہ نیند کر لی ہے، کھانا بنانا تھا، کھانا نہیں بنایا تو نے، اب لہٰذا جا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کھانا لے کے آ، آپ کے پاس جا، سالن لے کے آ، کھانا لے کے آ، تو نے بنانا تھا تو سو گیا، جا آپ سے لے کے آ۔ وہ پہنچا اللہ کے پیغمبر کے پاس، وہاں وحی اتر چکی تھی، جبریل آ چکا تھا، پہنچا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کھانا مانگ رہے ہیں، سالن مانگ رہے ہیں، نہیں بنا سکے۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، جا ان کو کہہ دے کہ تم نے ابھی گوشت کھایا ہے، ابھی گوشت کھایا ہے تم نے، اور کہتے ہو اللہ کے پیغمبر سالن دے دو۔ غلام آ گیا، اللہ کے پیغمبر یہی جواب دے رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے گوشت کھایا ہے۔ واپس آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کب کھایا ہے، آپ کے پاس نہیں تھا، سالن نہ دیتے۔ یہ کیسی بات کہ ابو بکر عمر نے گوشت، آپ نے فرمایا آپ نے کھایا ہے، اللہ کے پیغمبر کیسے کھایا ہے، وضاحت کریں۔ آپ نے فرمایا آپ کا غلام، آپ کا خادم سویا ہوا تھا، آپ نے اس کی غیبت کی، وہ سو رہا تھا، حقیقت تھی، کہتے ہیں نا حقیقت، وہ سویا ہوا تھا، حقیقت ہے۔ ابو بکر عمر نے کہا دیکھو سویا ہوا ہے ایسے جیسے اپنے گھر میں سویا ہوا، یہی ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، پیارے پیغمبر نے کہا آپ نے ابھی تو غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، حقیقت ہے وہ سویا ہوا ہے، سوتا ہوا بندہ ہے، حقیقت میں سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا اب یہی بات، یہی رویہ ہمارے پاس ہے، یہی مزاج ہمارا ہے، کسی کا نام آ جائے، کسی کا ذکر چھڑ پڑے،
جی ایسا کوئی ٹوکے بھائی حقیقت یہی تمہاری حقیقت یہی غیبت ہے. اگر یہ حقیقت نہ ہو تو پھر بہتان ہے، الزام بازی ہے، الزام تراشی ہے، خلاف ہے باتیں. حقیقت کو بیان کرنا یہی کوئی غیبت ہے. اللہ تو ستار العیوب ہے، پردے ڈال رکھے ہیں اس نے، کون کیسا کس طرح پردے پڑے. کوئی نہیں جانتا، بھائی کو نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے پردے ڈالے ہیں، آپ پردے ڈالیں. مسلمان کا شیوا بھی یہی ہوتا ہے، مت کرے غیبت، کسی کے پردے مت اٹھائیں، کسی کے بارے زبان مت لگائیں. معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بھائی ہے، غریب ہے، بس اس کو اس طرح باتیں کرتے چھوڑیں، ان کو پردے ڈالیں. اللہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالنے والا ہے. یہ تو الحمدللہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پہلی امتوں میں جب قربانی ہوا کرتی تھی، وہ لوگ قربانی کو چٹیل میدان میں رکھ دیا کرتے اور پھر ٹھہر جاتے تھے، دیکھتے تھے. آسمان سے اللہ آگ بھیجتے، وہ اس کو جلا دیتی. جس کی قربانی کو، سامان کو آگ جلا دیتی، اس لیے وہ سمجھے کہ اس کی قبول ہو جاتی. اور جس کو نہ جلاتی سارے کہتے تیرے اندر کھوٹ ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ نے آگ نہیں بھیجی، تیرے اندر کمی ہے، تو گنہگار ہے، خطائیں ہیں تیرے اندر. وہ اس کا ازالہ کرتا، پھر آگ آتی. یہی ماجرا ہوا تھا کہ اسی وجہ سے سب سے پہلا اس زمین پہ قتل ہوا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی کو آگ نہ لگی. میں نے مال بھی رکھا، حابیل نے رکھا، حابیل کے مال کو آگ لگی، قبول ہو گئی. قابیل کے مال کو کیوں نہ لگی؟ جب پردے اٹھتے ہیں بندہ تکبر میں آ جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے. قابیل اسی طرح غرور میں آیا، تکبر میں آیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بنیاد رکھی قتل کی، یعنی کہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. یہی چھوٹے چھوٹے سے اسباب ہیں. گناہ بہت زیادہ ہیں، خطائیں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. نماز فرائض کی حد تک، روزے صرف فرضی رکھنے، صدقات و خیرات بہت کم کرنا. یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا مزاج ہے، بہت کم صدقات و خیرات کرنا. اور پھر زکوٰۃ ایسا حساس معاملہ ہے، کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ کاروباری ہیں، دکان ہے، نصاب ہے شریعت کا، اسلام کا، کلمہ پڑھتے ہیں زکوٰۃ ادا کیجئے. یہی تو معاملہ تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام کے ایک رکن کو پورا نہیں کرتے. اور اسلام کے 5 رکان، ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان، ایک کا انکار کر دے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا. وہ بھلے وہ زبان سے جتنی بار پڑھتا رہے، مسلمان نہیں رہتا. ایک رکن کا انکار. اب کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کھلے عام انکار تو نہیں کرتے مگر ادا بھی نہیں کرتے. یہ تو کل قیامت کے دن ستار العیوب نے پردے ڈال رکھے، جائیں گے تو پتہ چلے گا. گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ ہمیں برکتیں نہیں دے رہا. برکتیں ختم ہو گئی ہیں، رزق کے اندر ختم ہو گئی، مال کے اندر ختم ہو گئی، خانہ جنگی عروج کو پہنچ گئی، باپ بیٹے کے، والدین کے، اولاد کے ساتھ جھگڑے عروج پر ہیں، برادری کے ساتھ جھگڑے آ گئے، تناؤ آ گئے، شدتیں آ گئی. وجہ یہی ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہے. گناہوں کو کم کیجیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، جرم کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، جس وقت وہ بدفعلی کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. ایمان نکل جاتا ہے سینے سے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کرتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے، ڈرتا ہے ایک چھوٹے سے بچے سے، مگر رب العالمین سے وہ نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا. اس کا رب کی اس صفت کا انکار ہے کہ وہ مجھے دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے. زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، بند کمرے میں آ جاؤ، لوہے کے کوٹ میں شامل ہو جاؤ، رب دیکھنے والا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے چھپ کر، بند کمرے میں کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. یہی گمان کفریہ ہے، یہی اللہ کی صفت کا انکار ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جب کوئی زانی زنا کرتا ہے، اب زنا کے اسباب پیدا ہو چکے،
موسیقی زنا کا سبب ہے، بے پردگی بے حیائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم نے یہ زنا کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، اگر پردہ کرنا، حیا کرنا اگر یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہوتا تو رب قرآن میں نہ ذکر کرتا۔ اس کے لیے رب العالمین نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، قرآن کا اس آیت کو حصہ بنا دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر ساری عورتوں کو کہہ دیجئے باحجاب رہا کریں۔ چھوٹا مسئلہ ہوتا قرآن میں ذکر نہ ہوتا اس کا، رب آسمان سے یہ آیت نازل نہ کرتا، پیچیدگی ہے اس کے اندر، راز ہے اس کے اندر۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جا میرے پیغمبر کو حکم دے، میرے پیغمبر اعلان کر دیں، اپنی بیویوں کو کہہ دیں، مومنین عورتوں کو کہہ دیں، مومنین کے ماؤں کو کہہ دیں، سب کو کہہ دیں آج کے بعد پردہ کریں، باحجاب رہیں گی۔ قرآن کی آیت ہے، کتنی بار قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ زنا کے اسباب ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، اور پھر ہمارا مخلوط تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم ایسا بن گیا، ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اور محرم رشتوں میں بھی نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا کہ ایک خاتون، ایک عورت کن کن لوگوں سے پردہ کر سکتی ہے۔ ہم تو باہر رہے، اپنے گھر کے اندر سے بھی ختم کر دیے۔ عورت اپنے کزن سے پردہ کرے گی، اپنے دیور سے پردہ کرے گی، اپنے دور کے قریب کے رشتہ دار سے پردہ کرے گی، ماموں سے نہیں کر سکتی، بھائی سے نہیں کر سکتی، والد سے نہیں کر سکتی، ان سے نہیں ہے، یہ محرم ہے۔ اب غیر محرم برادری کے رشتہ دار، شادی کا موقع، یہ سارے گھر میں بڑھے، سارے گھر میں چلیں، گھر کے اندر کس لیے پردہ کروائیں اپنی خواتین کو، حکم دیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، میرے سمیت آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر کا بڑا ہے۔ اگر اپنے گھر میں ان چیزوں کو لاگو نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن رب کو جواب دینا ہو۔ کتنے گھر کے قانون بناتے ہیں، گھر میں سچ بولنا ہے، لغو نہیں بولنا، کیسے کیسے ہم دنیاوی قوانین بنا دیتے ہیں، اسلامی قوانین کہاں چلے گئے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر ان باتوں کو لائے۔ اکثر سننے میں آتا ہے، خواتین علماء سے گلہ کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، ان کو پیغامات بھیجتی ہیں، سننے میں آیا ہے خامند مجبور کرتا ہے کہ میرے بھائی سے پردہ نہ کر، اپنے دیور سے پردہ نہ کر، خامند مجبور کرتا ہے میرے کزن سے پردہ نہ کر، ہمارے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ تیرے گھر کا ماحول ایک عام سی چیز ہے، میرے رب کا قانون بڑا ہے، اس کی پیروی کر، میرے رب کے قانون کی پیروی کر، اللہ نے اصول مقرر کر دیا ہے اس کی پیروی کر۔ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، سوائے محرم کے کوئی بھی رشتہ دار گھر میں نہ ہوتا، پردہ کروائیں اپنے خواتین کو، باہر نکلے، پابندی کریں حجاب کی۔ یہ سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ زنا کے اسباب ہیں۔ جب بے حیائی ہو گئی، اب دیکھیں معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے، بازار بھرے پڑے، روڈوں پہ ایک باحیا آدمی نہیں سفر کر سکتا، شہر میں نہیں جا سکتا، کتنا بے حیائی ہے۔ سارے زنا کے اسباب ہیں، کہیں کون کس کے ساتھ، کون کس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ یہی زنا کے اسباب ہیں۔ بے حیائی آ گئی، بے پردگی ختم ہو گئی، زنا کے اسباب بن گئے۔ اور آپ کا فرمان لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، مرد ہے، عورت ہے، جب وہ زنا کرتے ہیں مومن نہیں رہتے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے ان کے سینے سے۔ آگے فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب کوئی چوری کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، جس وقت وہ چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ جس وقت ایک قبیلے کی خاتون نے چوری کی، فاطمہ اس کا نام تھا، اب ان کو پتا تھا اسلامی شریعت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، بادشاہ ہیں، قانون اسلامی ہے، شریعت کے مطابق فیصلے ہونے۔ اب ان کو معلوم تھا مسئلے کا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب ان کی خاتون نے چوری کر لی، مسئلے کا پتہ ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سفارش کے طور پر اسامہ بن زید کو لائے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کریے کہ ہماری خاتون کا ہاتھ مت کاٹا جائے، رعایت برتی جائے سزا میں۔ ہم نے تو اس قانون، اسلامی قوانین کو، شریعت کے بنائے گئے اصولوں کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ احکامات کو، آخر سلطنت ایک مزاج ہے، سلطنت کے آئین، سلطنت کے قوانین، یہ سارے رہے ہیں ایک دور کے اندر۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، یہی قوانین تھے، ابو بکر رہے، عمر رہے، عثمان رہے، علی رہے، یہ سارے قوانین تھے،
وہ بھی اپنی اپنی سلطنت کے اپنے اپنے ملک کے بادشاہ تھے، ان کے پاس قوانین تھے۔ قوانین کیا تھے؟ یہ قرآن اور حدیث تھا، جس کو آج چھوڑ کر انگریز کے بنائے گئے قوانین کو آج ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ہماری عدلیہ کے اندر چلے جائیں، ہمارے سسٹم میں سب کچھ ان کا قانون مقرر ہے۔ پیارے پیغمبر کے سامنے لائے اسامہ بن زید کو، اللہ کے پیغمبر کو سفارش کریے تاکہ اس خاتون نے جو چوری کی ہے سزا میں کمی کر دی جائے۔ کیوں؟ بڑا نام ہے برادری کا، قبیلے کا ایک مقام ہے، کیا کہیں گے کہ فلاں قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ ہماری ایک عزت ہے، ہمارا مقام ہے، جہاں جس طرح ہم یہاں پر سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، جی عدالت میں فلاں جج کے ساتھ رابطہ کیا جائے، فلاں تک پہنچا جائے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک سفارش لائے اسامہ بن زید کو، اللہ کے پیغمبر کو سفارش کریے کہ فاطمہ کا ہاتھ مت کاٹا جائے، درے لگائے جائیں، ہلکی سی سزا دی جائے، مگر ہاتھ مت کاٹا جائے۔ آ گئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی سزا میں کمی کی جائے، سزا میں کمی کی جائے، معافی مانگتی ہے، بخش دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ آگے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے اسامہ بن زید، لو انا بنت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام کے سنہرے اصول ہیں، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو اسلام ہے ہمارا کہ نرمی کس بات کی؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام کی بیٹی بھی اگر چوری کر لیتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کی سزا میں نرمی نہ ہوتی۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر گناہ بہت زیادہ ہو گئے۔ فرمایا ہے وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب چور چوری کرتا ہے، اب چور لازمی نہیں ہے جس طرح آج ڈکیٹ ہے، چور ہیں، چھوٹی چھوٹی چوریاں ملازم پیشہ افراد کے اندر بھی رشوت لی جاتی ہے، فلاں کا حق مارا جاتا ہے، میرٹ ان کا بنتا تھا ان کو دے دیا جاتا ہے، یہ چوری ہے، اس کو ہٹا کے اس کو شامل کر دیجئے، چوری ہے۔ فلاں کا کام بنتا تھا اس کو پیچھے کر کے اس کو آگے لے، میرٹ کو چھوڑ دیا، یہ چوری ہے۔ جس معاملے میں جتنی پیچیدگیوں میں جائے یہ چوریاں موجود ہیں، لازمی نہیں ہے ڈاکہ ڈالا جائے، لازم نہیں ہے کسی کے گھر میں داخل، نہیں، چوریاں موجود ہیں، کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، یہ چوریاں ہیں۔ ہمسایہ کو معلوم نہیں ہے، 1 فٹ اس کے پاس چلے گئے، زمین کا معاملہ ہے، جھگڑا ہے، تھوڑا سا اس کی سائڈ میں چلے گئے، نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیا ہے، چوری ہے، چھپا لیا ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ زمین تیری زیادہ تھی، میں اس کی طرف چلا گیا ہوں، یہ ساری چوریاں ہیں۔ فرمایا جس وقت چور چوری کرتا ہے رب اس کے سینے سے ایمان نکال دیتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ جب مومن ہی نہیں رہتا تو پھر کلمہ پڑھنا، مسلمان بننا، یہی تو منافقین کیا کرتے تھے، یہ تو ان کی ادائیں تھیں، ان کے پاس ایسا تھا۔ آگے فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جب وہ شراب پیتا ہے اللہ اس کے سینے سے ایمان نکال دیتا ہے۔ شراب پینا جرم ہے، یہی اعلان ہوا، یہی اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ صحابہ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، ہاتھوں میں پیالے تھے، مٹکے بھرے ہوئے تھے، پیغام پہنچا شراب حرام ہے، جو شراب پیے گا اس کے سینے سے ایمان نکل جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیالوں کو بھی گرا دیا تھا، مٹکوں کو بھی توڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے قانون بن کے آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اصول بن کے آ گیا ہے کہ کوئی شخص جب شراب کو ہاتھ لگاتا ہے مومن نہیں رہتا۔ چوری چھپے ہمارے مسلمان بھائی اس جرم میں شامل ہیں، کیفے بنے ہوئے ہیں مختلف، فلاں قسم فلاں جگہ پہ بیٹھک بنی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کیفے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹور بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ جا کے مسلمانوں کے بچے نوجوان یہ کام کرتے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، سگریٹیں لگی ہوئی ہیں، جوا ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا، پیارے پیغمبر نے قانون بنا دیا، جس وقت کوئی شراب پیے گا، جس وقت کوئی نشہ کرے گا، جس وقت کوئی غلط کام کرے گا، جرم کرے گا، اللہ اس کے سینے سے ایمان نکال دے گا۔ اور یہ باتیں دنیا ہے، عارضی ہے، نظر نہیں آتی، معمولی لگتی ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بھی گواہ ہوں گے۔ اور پھر گناہوں کے نقصانات، سب سے پہلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لیحرم الرزق، جب آدمی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہم نے تو فہرست بنا رکھی ہے جی، کسی کو حقیر جاننا،
کسی کو برا دیکھنا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا، غیر محرم معمولی گناہ ہے، یہ سارے درج ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، گواہیاں بن رہی ہیں، یہ سارے گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ اس کا رزق ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی پیمنٹ ہے، بلاک ہے، اسے ملنے والی ہے، اور یہ امید لگائے بیٹھا ہے فلاں جگہ سے میرا رزق ہے، میری پیمنٹ ہے، مجھے ملنی ہے، میرا فلاں سودا ہونا ہے، وہاں جگہ سے پیمنٹ ملنی ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی سبب بنا، وہ ختم ہو گئی، نہیں ملی، اللہ رزق سے محروم کر دیتا ہے اور علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد وکی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے استاد محترم میرا حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ حافظہ اب کون ہے؟ وقت کے محدث امام ہے امام شافعی رحمہ اللہ، اپنے استاد سے جا کر کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، علم میرے پاس محفوظ نہیں رہتا، میں عبارتوں کو یاد کرتا ہوں، حدیثوں کو یاد کرتا ہوں، محفوظ نہیں رہتی دماغ میں، وجہ کیا ہے اس میں؟ آگے سے استاد محترم کہتے ہیں علم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں اپنا فضل اور اپنی عنایت عطا کر دے گے۔ گناہوں کی وجہ سے علم میں وہ حافظہ کمزور ہو گیا، علم دور ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل کالے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں رہتی دل کو، پتہ ہی نہیں چلتا، دل میں فیصلے کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کا پتہ نہیں چلتا، حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے گواہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی، خبریں دے گی اللہ کو، اے اللہ اس نے فلاں ٹکڑے پہ بیٹھ کے یہ جرم کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دنیا میں یہی خیال تھا کوئی دیکھنے، گھر والے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، دکان پہ اکیلا بیٹھا ہوں، آفس میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین رب کو گواہی دے گی کہ اس نے فلاں جگہ پہ جرم کیا تھا، فلاں جگہ پہ غلطی کی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ گواہیاں دیں گے، اللہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ گواہیاں دیں گے، ہاتھوں کے ذریعے اس نے فلاں غلط لکھا تھا، ہاتھوں کے ذریعے غلط درخواست پاس کی تھی، ہاتھوں کے ذریعے فلاں کو تکلیف دی تھی، ہاتھوں سے فلاں شخص کو مارا تھا، ہاتھ گواہیاں دیں گے، پاؤں خبریں دیں گے، اللہ کو گواہیاں دیں گے، اے اللہ ہمارا سہارا لے کر چل کے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ جا کے اس نے جرم کیا تھا۔ انسان کے اعضاء بولنے لگیں گے، اور انسان اپنے اعضاء کو کہے گا تمہیں بچانے کے لیے میں رب کے سامنے ہیلا کر رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر وہ کہیں گے ہم رب کے سامنے کیسے خاموش ہو سکتے ہیں، رب نے ہمیں خود حکم دیا ہے، بتائیے یہ حال ہوگا۔ ہاں ہاں لا ادری، انسان کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، نامہ اعمال لکھا پڑے، گواہیاں دے گا، کرامن کاتبین بیٹھے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، روزانہ ایک صفحہ لکھا جاتا ہے، اس نے آج کے دن میں کیا کام کیے، اس نے رات میں کیا کام کیے، اچھا کیا برا کیا، جتنے کام کیے، کیا کیا حرکت کی، کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا، لکھا ہوا ہے سب کچھ، نامہ اعمال جائیں گے وہ بھی گواہیاں دے گا، فلاں فلاں جرم کر کے آیا ہے، زمین گواہیاں دے گی فلاں فلاں جرم کر کے آیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے، معاملات ہم اتنا زیادہ اپنے، جس طرح ہمارے وسائل کو ہم بڑھانے کے چکر میں ہیں، اسی طرح ہم رب سے بخشش مانگیں، اپنے لیے مانگے، اپنے وسائل کا بڑھوتری، اپنے وسائل کا بڑھانا، اور اسی طرح مسائل کا بڑھ جانا، پھر اسی میں انسان چلتے چلتے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلے اس کے موت ہے، اس سے پہلے اپنی اصلاح کریے، اس سے پہلے اصلاح کریے، گناہوں کو ترک کیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ گناہ ایسی چیز ہے دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے، گناہ ایسی چیز ہے انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے، گناہ ایسا کہ ریپیٹڈ گناہ ہمارے نام اعمال میں ریپیٹ ہوئے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، کتنی بار پیتا ہے؟ لکھا جاتا ہے نام اعمال، اس نے ایک بار جرم کیا، اس نے 2 بار جرم کیا۔ انسان داڑھی کٹواتا ہے، لکھا جاتا ہے کتنی بار کٹوائی، اتنی بار کٹوائی، لکھا جا رہا ہے اس میں۔ انسان اپنے بچوں کو مارتا ہے، جھڑکتا ہے انہیں، اپنے ہمسائیوں کو جھڑکتا ہے، لکھا جاتا ہے کتنی بار، ریپیٹڈ گناہ ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے اللہ نیکی کا بدلہ 1 نہیں دیتے، آپ 1 نیکی کریں اللہ اس کا بدلہ 10 دیں گے، یا 10 سے بڑھا کر 700 تک دیں گے، یعنی کہ نیکی 1 ہے، بدلے میں لکھا جائے گا اس نے 700 نیکیاں کی ہیں، بدلے میں لکھا جائے گا اس نے 10 نیکیاں کی ہیں، نیکی 1 کی ہے، بدلے میں 700 یا 10 کا ثواب ملے گا۔ اور گناہ آپ کا فرمان ہے کہ گناہ 1 کرو گے تو لکھا جائے گا 1 گناہ کیا، 1 گناہ کا 1 بدلہ۔ اب اگر انسان دن میں
10 नेकियां करे और फिर उससे बढ़ के आगे गुनाह कर ले, 20 गुनाह कर ले, वो उनसे बढ़ जाए, तो ऐसे शख्स को आज ही के दिन, इसी जिंदगी में, इन्हीं दिनों में अफसुर्दा होना चाहिए कि वो कहाँ चला गया है। मोहिकत बरका हुआ, अल्लाह बरकतें उठा लेता है। किस वजह से? सच बोलना छोड़ देता है इंसान, अल्लाह बरकतें उठा देता है। और आगे रमजान मुबारक आने वाला है, नेकियों की बहार है, नेकियों का जबरदस्त महीना है। नेकियां करें, गुनाहों को कम करें। हत्ता कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है, गुनाह का आदी मुजरिम बन चुका है, गुनाह आदत बन गई है उसकी, वो गुनाह नहीं करता तो उसे सुकून नहीं मिलता, आदत बन गई है, लाजिम हो जाता है, रूटीन बन गई है उसकी, लाजिम हो जाता है। जो शख्स आपने फरमाया गुनाह छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह से वादा कर ले, अल्लाह से हम कलाम हो और अल्लाह ही से वादा कर ले, अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, पुख्ता वादा कर ले, अल्लाह उसके इस इरादे पर उसे नेकी देगा। और अगर वो गुनाह को छोड़ देगा, गुनाह को छोड़ने पर भी अल्लाह उसे नेकी अदा करेगा। कितने गुनाह हैं, रिपीटेड हैं, गुनाहों को छोड़िए, गुनाहों को अपनी जिंदगी से खत्म कीजिए, गीबतों को छोड़िए, चुगलियों को छोड़िए, सूदखोरी को छोड़िए, जितने भी गुनाह हैं, जितने भी मामला, तकलीफ देना किसी को, हमसाये का हक खा चुके हैं, पता है तो जाइए आज उसकी अदायगी करिए, जाइए हमसाये को माफी मांगिए, उसे बताइए, खबरदार कीजिए, खैर व भलाई के कामों में हिस्सा लीजिए, ताकि हमारी नेकियां बढ़े, हमारे गुनाह कम हो, तो अल्लाह बरकतें अता कर देगा। बरकतें मिलती हैं ऐसे। अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे सुना, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के बारे सुना, जब आए थे खाली हाथ थे, कुछ पास नहीं था, फिर दुनिया ने देखा कि वो सबसे बड़े अमीर तरीन लोग थे। वजह क्या थी? बरकत थी। बरकत कैसे मिली? नेकियों की वजह से मिली। गुनाहों को छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी से गुनाहों को खत्म कीजिए, अपने नाम अमाल से गुनाहों को खत्म, और तौबा मौजूद है, तौबा का दरवाजा खुला है। आज भी तौबा करें, अल्लाह सारे मिटा देगा, अल्लाह सारे गुनाह मिटा देगा। सच्चे दिल से तौबा करें, जितने गुनाह हैं, जितने खताएं हैं, दिल शर्मिंदा है, इंसान पशेमान है कि इतने गुनाह कर चुका हूं, रब के सामने आए, सच्चे दिल से तौबा करें, रब सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह पाक नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।